بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، اب ہم وضو کے حوالہ سے کچھ ایسے مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہے، ایسے موسم کے اندر ضرورت ہے اور جن کی طرف اس وقت ہماری عموماً توجہ نہیں جاتی۔ ایسے مسائل کے حوالہ سے ہم کچھ پڑھنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا موقف اس حوالہ سے یہاں تک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی ناقص ہے، اس لیے یہ اس پر ضرور احتیاط کرنی چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ استنجا اور غسل کرتے وقت چونکہ ہم واش روم میں ہوتے ہیں تو وہاں دعائیں پڑھنے میں بے ادبی ہوتی ہے، وضو میں جب ہم وضو کر رہے ہیں تو اس سے ہم باہر ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر دعائیں پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر دعائیں یا کلمہ شریف کا ورد یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر جو علماء کرام نے تراغیب دلائی ہیں، سنت کے مطابق دعائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی ضرور چاہیے، اس میں کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آج کل کے موسم میں خاص طور پر اعضاء اپنے تسلی کے ساتھ دھوئیں، وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہم عموماً تھوڑا وقت لے کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت میں ہم نے طہارت مکمل کرنی ہوتی ہے، ہم نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے اور وضو بھی کرنا ہوتا ہے، تو جلدی میں جب لوگ وضو کرتے ہیں تو اتنی جلدی کر جاتے ہیں کہ اعضاء بھی اچھے طریقے سے نہیں دھو پاتے۔ آج کل کے موسم میں عموماً جسم پر خشکی ہوتی ہے تو جب جلدی سے پانی بہاتے ہیں تو بعض جگہ چھوٹے باریک بلبلے بن کر پانی جسم سے اتر جاتا ہے اور وہاں نیچے جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس لیے مل کے اچھے طریقے سے تسلی کر لینی چاہیے کہ کسی جگہ سے کوئی ہمارا عضو یا کوئی حصہ اس کا کوئی خشک تو نہیں رہ گیا، کیونکہ اگر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو بالکل نہیں ہوگا۔ جو چیزیں فرائض ہیں، فرائض میں شامل ہیں، ان میں سے اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خالی رہ گئی، خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو جو اعضاء فرض ہیں وضو میں دھونے، ان کو زیادہ دھونے کی کوشش کریں، ان میں کوئی جگہ خشک رہنے کی سے ہٹ کر بھی یہ ہے کہ ان کو تسلی کے ساتھ دھوئیں اور زیادہ دھونے کی کوشش۔ مثلا ہم چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کو پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک مکمل تسلی کے ساتھ دھوئیں، اور اسی طریقے بازو کونیوں سمیت دھونا مراد ہے، اور کونیوں سمیت سے یہ مراد یہاں تک کوشش کر لیں کہ اگر یہاں تک دھونا مراد ہے تو اس سے اگر آپ زیادہ دھو لیں گے تو اس میں برکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں یا حشر والے دن اس کو زیادہ نور ملے، زیادہ روشنی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وضو کے اعضاء زیادہ دھوئے۔ زیادہ دھونے سے یہ مراد ہے کہ ان کو زیادہ حد تک دھوئے، تو اس لیے ان کو تسلی کے ساتھ اور زیادہ دھوئیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آج کل خلال لازمی کیا کریں، انگلیوں کے درمیان خلال ہے یا پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال ہے اور یا داڑھی مبارک کے اندر خلال ہے، تو یہ ضرور جو ہے یہ خلال کیا کریں، چونکہ آج کل سردی ہے اور خشکی کی وجہ سے جسم کے اعضاء خشک ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے پانی نہیں لگتا۔ اسی طرح وضو کے اندر اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے اندر باتیں نہ کریں۔ آج کل لوگ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں وضو کرتے وقت، شیطان کا کام ہے جہاں پر جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہاں پر شیطان وہ چیزیں ضرور یاد کرواتا ہے۔ سارے دن کے کام کاج کی باتیں جو ہیں شیطان جو ہے وہ مسجد میں یا وضو خانہ پر ہمیں یاد کروا دیتا ہے یا نماز پڑھتے وقت ہمیں یاد کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے وضو کرتے وقت گفتگو سے انتہائی طور پر پرہیز کریں۔ ایک حدیث پاک ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی شخص وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر 4 فرشتے ایک چادر تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اس کے لیے رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ پہلی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ ایک کونا چھوڑ دیتا ہے، جب دوسری بات کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ کونا چھوڑ دیتا ہے، تیسری مرتبہ بات کرتا ہے تو تیسرا، اور چوتھی مرتبہ بات کرتا ہے تو چوتھا فرشتہ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جو برکتیں اور رحمتیں اس کے لیے اتر رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وضو کرتے وقت باتوں سے احتیاط کریں، باتیں نہ کریں چاہے جتنی بھی یاد آ جائیں۔ وضو کرنے میں کتنا ٹائم ہی لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں باتیں کر کے اپنی برکات کو ضائع نہ کریں۔ اور ایسے ہی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب وضو خانہ پر بیٹھتے ہیں اور وضو کرتے کرتے ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے حرج ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت کے ساتھ اور اتنے جناب وہ کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، اور کاروبار بھی چھوڑا، وقت بھی لگا رہے ہیں، اور پھر جو ہے ایسے معاملات میں مشغول ہو رہے ہیں کہ ثواب میں کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسے کام سے پرہیز کریں۔ وضو جب کر لیا جاتا ہے تو وضو کرنے کے بعد لوگ اسی طریقے اٹھتے ہیں اور مسجد کے اندر وضو کے باقی جو قطرات جسم پر لگے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، تو ان سے پرہیز کریں۔ یا کچھ لوگ جھاڑتے ہیں اپنے اعضاء کو اس طریقے کر کے ایسے، یا داڑھی شریف کو اس طرح کر کے جھاڑتے ہیں مسجد کے اندر، تو برائے کرم مسجد کے اندر اس طریقے پانی کو، آپ وضو کے مستعمل پانی کو جھاڑ نہیں سکتے، نہیں جھاڑنا چاہیے، اس سے برکات ختم ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نامناسب ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کے جو امامہ ہوتا ہے یا صافہ ان کا ہوتا ہے اس کو اتار کر اس سے جلدی سے وضو کے اعضاء ان پر پھیر لیتے ہیں، خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد اسی کو سر پر باندھ کر، یا ٹوپی ہے تو اسی کو بعد میں سر پر رکھ کر پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو مستعمل پانی لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی نہ کریں، اس سے بھی بچیں۔ بلکہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو ان چھینٹوں کو صاف کرنے کے لیے، پانی کے قطرات کو صاف کرنے کے لیے اپنی جیب کے اندر ٹشو رکھیں یا پھر ٹاول کا استعمال کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔